آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ٹیکنیک کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جس نے جدید جنگ کے اصول ہی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی۔ یہ صرف سطحی باتیں نہیں ہوں گی، آج ہم ٹھیک اس فزکس اور میدان جنگ کی اصل حقیقتوں کو سمجھیں گے جو ان حیران کن پلیٹ فارمز کو دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے قابل بناتی ہیں۔ تو چلیے بالکل بنیادی لیول سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس مثال پر غور کریں۔ ایک بالکل غپ اندھیرا کمرہ تصور کریں جہاں دشمن کے ریڈار کے طور پر ایک تیز فلیش لائٹ جلائی گئی ہے۔ ایک عام جنگی جہاز اس روشنی میں بالکل آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ روشنی سیدھی اس سے ٹکراتی ہے اور واپس دشمن کی آنکھوں تک جاتی ہے، جس سے جہاز فوراً پکڑا جاتا ہے۔ لیکن اسٹیلتھ جہاز یہ آئینے کی طرح نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سیاہ ویلویٹ بال کی طرح عمل کرتا ہے جس پر چھوٹے چھوٹے پیرامڈز بنے ہوں۔ یہ سطح روشنی کو یا تو جذب کر لیتی ہے یا اسے بالکل کسی اور سمت میں بکھرا دیتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن کے ریڈار کی اسکرین بالکل خالی رہتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اسٹیلتھ یا لو آبزرویبل ٹیکنالوجی کا لفظ سنتے ہیں تو اکثر جادو کی طرح مکمل غائب ہو جانا ذہن میں آتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اصل مقصد دشمن کے ریڈار اور آلات کو اتنی تاخیر کا شکار کرنا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ آنے سے پہلے ہی اسٹیلتھ پلیٹ فارم اپنا کام مکمل کرے اور حفاظت سے واپس نکل جائے۔ یہ سارا کھیل مکمل نادیدگی کا نہیں بلکہ صرف وقت چرانے کا ہے۔ اب آئیے اس کی مکانیت پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دشمن کے ریڈار اور انجن کی شدید حرارت جیسے بڑے مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ فزیکل انجینئرنگ کس طرح ریڈار کی لہروں کو دھوکہ دیتی ہے، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اس کے 4 بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا، شکل اور زاویے۔ گولائی کے بجائے فلیٹ اور اینگل سرفیسز بنائی جاتی ہیں، بالکل ایک ترچھے آئینے کی طرح جو لہروں کو موڑ دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ شاندار ہے، ریڈار ایبزاربنٹ مٹیریل یا ریم۔ یہ خاص مٹیریل ریڈیو لہروں کو جذب کر کے انہیں نہایت معمولی سی حرارت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیسرا اہم قدم، ہتھیاروں کو باہر لٹکانے کے بجائے انٹرنل ویپنز بیز میں اندر چھپانا ہے، کیونکہ باہر لٹکتے ہوئے بام ریڈار پر بہت واضح نظر آتے ہیں۔ اور چوتھا، جہاز کی سطح کو بالکل ہموار رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی ریوٹ یا تیز کنارہ ریڈار کی لہروں کو واپس نہ بھیج سکے۔ رڈار تو دھوکہ کھا گیا، لیکن جیٹ انجن کی اس انتہائی شدید گرمی کا کیا کریں گے؟ ہیٹ سیکنگ میسائل سے بچنا بھی تو لازمی ہے۔ اس کے لیے انجن کے ایگزاسٹ نوزلز کو نیچے سے مکمل شیلڈ کیا جاتا ہے تاکہ زمین پر موجود سینسرز اس گرمی کو نہ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ جیٹ انجن سے نکلنے والی شدید گرم ہوا کو خارج ہونے سے پہلے ہی باہر کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ ٹرک یہ ہے کہ ایگزاسٹ نوزلز کو گول رکھنے کے بجائے چپٹا رکھا جاتا ہے تاکہ حرارت تیزی سے ہوا میں پھیل جائے اور ٹریس نہ ہو سکے۔ رڈار اور حرارت کے علاوہ آنکھوں، کانوں اور الیکٹرانک آلات سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ رات کے وقت گہرے رنگ کا پینٹ ویژول اسٹیلتھ فراہم کرتا ہے، جبکہ اکوسٹک انجینئرنگ انجنز کی آواز کو دبا دیتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز، الیکٹرانک اسٹیلتھ۔ اس کا مطلب ہے مکمل ریڈیو سائلنس اختیار کرنا۔ اگر ایک اسٹیلتھ جہاز اندھیرے میں اپنا ہی ریڈار آن کر لے تو سمجھے اس نے اندھیرے کمرے میں اپنی فلیش لائٹ آن کر دی ہے اور اس کی اپنی لوکیشن فوراً سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو ان سب مشکل ترین تکنیکوں اور انجینئرنگ کا آخر میدان جنگ میں عمل فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس تکنیک کا سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ یہ ایک عام فورس کو فورس ملٹیپلائی یعنی کئی گنا طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ پلیٹ فارمز ان گھنے اور جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز کے درمیان سے آرام سے گزر جاتے ہیں جہاں عام جہاز فوراً تباہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے حملے یا فرسٹ سٹرائک کی صلاحیت ملتی ہے۔ ایک اکیلا اسٹیلتھ جہاز وہ مشن انجام دے سکتا ہے جس کے لیے پہلے درجنوں فائٹر اسکواڈز اور جیمنگ ایئر کرافٹس کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس سے نہ صرف پائلٹس کی جانیں محفوظ رہتی ہیں بلکہ دشمن پر ایک زبردست نفسیاتی خوف مسلط رہتا ہے۔ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مہنگے ترین اینٹی اسٹیلتھ ریڈارز پر اپنا سرمایہ بہاتے رہیں۔ لیکن یہاں غور طلب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا دریافت سے بچنے کی اس لاجواب قابلیت کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی؟ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ چلیے تھوڑا حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں، کیونکہ اسٹیلتھ انجینئرنگ ایک نہایت مشکل اور نامکمل سائنس ہے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیں، $2 ارب۔ یہ بالکل کسی پورے شہر کے انفراسٹرکچر کا بجٹ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ صرف ایک B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بامبر کی قیمت ہے۔
ایک جہاز پر آنے والی ایسی بھاری لاگت خود واضح کرتی ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بنانے اور برقرار رکھنے میں کس قدر وائرل اور انتہائی مہنگے مواد کا استعمال ہوتا ہے۔ اور بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، اس کی اور بھی بہت سی ٹیکٹیکل حدود ہیں۔ سب سے بڑی سردردی اس کی مینٹیننس ہے۔ جو ریم کوٹنگ جہاز پر کی جاتی ہے وہ بارش اور شدید گرمی سے خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ تمام ہتھیار جہاز کے اندر رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے ایک اسٹیلتھ جہاز عام جہازوں کی نسبت بہت کم ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، دشمن کے ماڈرن لو فریکوینسی ریڈارز ان کی موجودگی کو محسوس کر ہی لیتے ہیں، اور جس لمحے جہاز اپنے ہتھیار گرانے کے لیے بام بے کے دروازے کھولتا ہے، اسی وقت وہ ریڈار پر ایک چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ان حقیقی مشینز کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے ان مسائل کو حل کر کے اس تھیوری کو آپریشنل حقیقت کا روپ دیا۔ انجینئرنگ نے کچھ واقعی شاندار پلیٹ فارمز بنائے ہیں۔ تاریخ کی شروعات F-117 نائٹ ہاک سے ہوئی، جس کی شکل ہیروں کی طرح کونوں والی یعنی فیسٹڈ تھی۔ پھر B-2 اسپرٹ آیا، جس نے ایک بومرینگ یا فلائنگ ونگ کی شکل اختیار کی۔ اس میں کوئی ورٹیکل حصہ ہی نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد F-22 ریپٹر نے اسٹیلتھ کو سپر سونک سپیڈ کے ساتھ ملایا۔ آج کا F-35 لائٹننگ 2 تو اعلیٰ ترین اسٹیلتھ اور ماڈرن سینس آف فیوژن کا لاجواب مجموعہ ہے۔ اور ہاں، یہ ٹیکنیک صرف ہوا میں نہیں، سمندروں میں بھی اتر چکی ہے، جہاں زمبلٹ کلاس ڈسٹرائر اپنے خاص اینگلڈ ہل کی مدد سے رڈار پر ایک چھوٹی مچھلی جیسا دکھتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر صدیوں کے انجینئرنگ اور اربوں ڈالرز لگانے کے بعد بھی صرف ایک بام ڈور کھلنے یا اپنا رڈار آن کرنے سے ساری اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ایک لمحے میں دھرے کی دھری رہ جاتی ہے، تو آخر اس چھپن چھپائی کے جدید کھیل میں آخری فتح کس کی ہوگی؟ جیسے جیسے رڈار ٹیکنالوجی مضبوط ہو رہی ہے، کیا اسٹیلتھ ہمیشہ کامیاب رہے گا؟ یہ ضرور سوچنے کی بات ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔